نے ان کی سرکوبی کے لیے اپنا ایک لشکر بھیجا ہے، تو تمام کے تمام جو اسلام کے مخالف ہونا چاہتے تھے، جو اسلام کو چھوڑنا چاہتے تھے، وہ سمجھ گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے حضرت ابو ہریرہ کی معیت میں جو ہے ایک لشکر بھیجا، اور اس لشکر نے ان سے مقابلہ کیا، اور وہ جو نامسلم تھے وہ فوراً اسلام میں سختی کے ساتھ قائم ہو گئے اور اسلام کو سختی کے ساتھ اپنا لیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اگر پہلا خلیفہ نہ بنایا جاتا تو اسلام وہاں سے درہم برہم ہو جاتا، اسلام کا نظام ختم ہو جاتا، جو اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے وہ اسلام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر مانینی زکوٰۃ کو چھوڑ دیا جاتا، اگر زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے جو ممکن تھے ان کو چھوڑ دیا جاتا، ان کے ساتھ سختی نہ کی جاتی، تو ضرور کوئی زکوٰۃ کا انکار کرتا، کوئی روزہ کا انکار کرتا، کوئی نماز کا انکار کرتا۔ اس طرح سے اسلام کی جو شریعت ہے وہ نیست و نابود ہو جاتی۔ اسی وجہ سے میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا ہے تو وہ ضرور اس میں کوئی راز ہے، اور وہ راز یہی ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو اسلام آج نیست و نابود ہو جاتا، پورے زمین پر کوئی اللہ کا نام لیوا نہ ہوتا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرنے والا نہ ہوتا۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود شریف اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، حضرت ابوبکر صدیق کی اگر فضیلت بیان کی جائے تو پوری راتیں گزر سکتی ہیں، پورا سال گزر سکتا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی جو تعریف و توصیف ہے وہ کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ قحط سالی کا وقت تھا، اسلام ابھی جو ہے بہت کمزور تھا، اسلام کے پاس اتنی مال و دولت نہ تھی، مسلمان کمزور تھے، لاچار تھے، تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کی ترغیب دلائی۔ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حضرت عمر فاروق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ ایسا وقت ہے کہ میں ابھی بہت زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس کافی پیسہ ہے، میں اب اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے پر سبقت لے جا سکتا ہوں، اپنے مال کو جو ہے صدقہ کر کے ابوبکر صدیق پر جو ہے سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا اور گھر سے میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، میں نے اس کے دو حصے کیے، ایک حصے کو اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا اور دوسرا حصہ لے کر کے سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے اپنا وہ مال حضور کے قدموں میں رکھ دیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ قیتا لِأَهْلِكَ، یعنی اے عمر تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے آپ کا جو ہے آدھا مال اپنے جو ہے اہل و عیال کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ قیتا لِأَهْلِكَ، یعنی اے ابوبکر صدیق تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا گھر میں چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے پاس جتنا مال تھا میں پورا مال آپ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، میں اپنے اہل و عیال کے لیے جو چھوڑ کر آیا ہوں وہ اللہ رسول کا نام ہے جو میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، قربان جاؤ مسلمانوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اب میں پوری زندگی میں کبھی ابوبکر صدیق پر سبقت نہیں لے جا سکتا ہوں۔ ابوبکر صدیق وہ ہے جن کا جو ہے ایمان اتنا پختہ تھا، جن کا ایمان اتنا یقین کے درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ
صدقہ و خیرات کیا جائے، تو میں اپنا پورا مال لے آیا تھا اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ تبھی جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصدق الصادقین سید المتقین در گوش جو ہے اصدق الصادقین سید المتقین جو ہے نور چشم ولایت پہ لاکھوں سلام، نور چشم ولایت پہ لاکھوں سلام۔ محترم حضرات، حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے میٹنگ کی تھی اور یہ تجویز رکھی گئی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تاکہ جو ہمارے معبودوں کو وہ برا بھلا کہتے ہیں کوئی برا بھلا کہنے والا نہ ہو، اور جو ہے میٹنگ بنانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کا رات کے عالم میں تمام کفار نے محاصرہ کر لیا تھا، تمام کفار نے آپ کے حجرے کا آپ کے کمرے کا جب گھیراؤ کر لیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جب حکم دیا تھا، حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اے پیارے آقا آپ یہ دعا پڑھیے اور کفار کے پر ایسی مٹھی ماریے کہ وہ آدھے اوندے گر جائیں گے اور آپ ان کے درمیان سے نکل جائیں گے۔ محترم حضرات، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہیں اور حجرے سے باہر نکلنے کے بعد کفار پر جو ہے سورہ یاسین کی آیت مبارکہ پڑھ کر کے ایک مٹھی کنکر ان کے جو آنکھوں میں مارتے ہیں تو وہ فوراً ان کے وہ جو ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر کے ان کے درمیان سے باہر آ جاتے ہیں اور کفار مکہ جب ان کے حجرے کو دیکھتے ہیں تو وہاں سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں پاتے ہیں، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اب ہمیں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جانا ہے، ہمیں ہجرت کرنا چاہیے۔ تو اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اسی دن کے لیے دو گھوڑے خرید رکھے ہیں، ایک پر آپ سوار ہو جائیے دوسرے پر میں سوار ہوتا ہوں۔ دونوں حضرات گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق اور حضور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں حضرات مکہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ادھر کفار مکہ جب حضور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے حجرے میں نہیں پاتے ہیں تو فوراً وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، غصے میں اور تلملا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں چلو حضور کو تو جو ہے محمد کو تلاش کیا جائے، محمد کو ڈھونڈا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے۔ ڈھونڈنے کی غرض سے تمام لوگ جب نکلتے ہیں تو حضور سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جو غار ثور تھا وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد آپ دونوں حضرات وہیں پر جو ہے چھپ جایا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پہلے آپ غار ثور میں مت جائیے، اس وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تکلیف دہ چیز سانپ وغیرہ ہو جو آپ کو ڈس لے اور آپ کو تکلیف پہنچائے، اس وجہ سے پہلے غار ثور میں میں اندر داخل ہوتا ہوں اور اگر کوئی جو ہے تکلیف دہ چیز ہوگی تو اس کو ہٹا کر کے جو ہے غار ثور کو صاف کرتا ہوں، پھر میں آپ کو آواز دوں گا آپ اندر آ جائیے گا۔ محترم حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں داخل ہوتے ہیں اور داخل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سوراخ ہے، بہت زیادہ چھید ہے غار ثور میں۔ آپ اپنی لونگی کو اٹھا کے نکالتے ہیں اور اس کو لونگی کو اٹھانے کے بعد آپ اس پہ پھاڑ کر کے غار ثور کے جو چھید تھے جو سوراخ تھے انہیں بند کرنے لگتے ہیں
ہیں تمام سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں. ایک سوراخ رہ جاتا ہے, 2 سوراخ رہ جاتے ہیں جس میں آپ نے ایک سوراخ پر اپنے پیر کی ایڑی لگانی ہوتی ہے اور ایک پر اپنے ہاتھ کو لگا لیا ہوتا ہے. محترم حضرات, ادھر پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غار طور میں اندر بلاتے ہیں. جب سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار طور میں پہنچتے ہیں تو پہنچنے کے بعد چونکہ آپ بہت زیادہ تھک چکے تھے, آپ بہت زیادہ جو ہے تھک چکے تھے, اس وجہ سے آپ حضرت ابوبکر صدیق کے جو ہے پہلوئے مبارک میں اپنا سر اقدس رکھ کر کے آرام کرنے لگتے ہیں. آپ کو نیند آ جاتی ہے. ادھر جو سانپ تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو دیدار کے لیے بےتاب تھا, وہ چاہتا ہے کہ میں بھی حضور کا دیدار کر لوں, اور لیکن سوراخ میں حضرت ابوبکر صدیق اپنے پیر کی ایڑی لگائے ہوئے تھے. وہ سانپ حضرت ابوبکر صدیق کو ڈس لیتا ہے, آپ کو کاٹ لیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق لیکن اپنے پیر کو نہیں ہٹاتے ہیں. اس وجہ سے نہیں ہٹاتے ہیں کیونکہ ابوبکر صدیق کا یہ ایمان تھا کہ اگر میں اپنے پیر کو ہٹاؤں گا تو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پیدا ہوگا, اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیند میں خلل پیدا ہو. آپ فوراً یہ سوچ کر کے اپنے پیر کو نہیں ہٹاتے ہیں. سانپ کاٹ لیتا ہے, سانپ ڈس لیتا ہے, تب بھی پیر کو جنبش نہیں دیتے ہیں, پیر کو نہیں ہلاتے ہیں. لیکن جب پاک سانپ کے زہر کے درد سے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں اور آپ کا ایک آنسو کا قطرہ سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑتا ہے تو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے. آپ بیدار ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں, آپ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. پوچھتے ہیں کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. تو سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی جو ہے لعاب دہن کو اپنے منہ سے نکالتے ہیں اور فوراً